وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین شہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد الاعظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن الشیخ المفتی الاعظم مصطفی رضا وجميع اهل السنة وجماعة دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارا اپنے آقا مولا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. آقا کریم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. مولا کریم ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے یہاں کے مرحومین جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور کی محفل کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اصال ثواب کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے. تو ویسے تو ہم اپنے حساب سے اصال ثواب کریں وہ الگ بات ہے، مگر حضور کی بارگاہ سے ہو کر کے جب ان کی قبر میں جائے تو پھر وہ قبر جو ہے وہ انوار و تجلیات کی وہ ایک ایسی کوٹھڑی ہو جاتی ہے کہ جہاں قیامت تک انشاءاللہ نور ہی نور ہوگا. قبر میں لہرائیں گی تا حشر چشمے نور کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو ہمارے بھی مرحوم مغفور حنیف بھائی کی روح کو اصال ثواب کے لیے یہ مجلس پاک رکھی گئی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے بڑوں کے درجات کو بلند فرمائے. ابھی ہمارے عزیزم محمد سہیل جو ہے وہ انگلش میں نعت پیش کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ تاکہ معلوم ہو کہ دنیا بھر میں حضور کا ذکر بلند ہے اور حضور کی میلاد منائی جا رہی ہے. ابھی میرے ہی موبائل میں کئی پیمپلیٹ ایسے ہیں کہ باہر جو سنیچر کو، جمعہ کو جو عید میلاد کا جلوس نکلنے والا ہے افریقہ وغیرہ میں، ان سب کے پوسٹر بھی موجود ہیں. تو یہ سب ہم نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کر رہی ہے. پوری دنیا کر نہیں رہی ہے، اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. ایک بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 2-3 شعر میں بڑے اچھے انداز میں، جو لوگ بیچارے واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور نجی انداز میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے پاٹن، سیدپور پاٹن ہے، پیرانا پاٹن. تو وہاں پہ وٹوا کے، یعنی وہاں کے جو سادات ہیں وہ برسوں سے وٹوا رہتے ہیں، مگر 12 دن سارا کاروبار بند کر کے وہ میلاد کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. بالکل ان کے قلعے کے پاس، جہاں جس مدرسے میں 1500 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے باہر ہی عید میلاد ہو رہی ہے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اور خود جو ہے خود کا پیسہ تقریباً نہیں تو میرے خیال سے 3-3.5 لاکھ روپے وہ خرچ کرتے ہوں گے. وہ پوری فیملی سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو کل انہوں نے ایک بات بتائی ہے، ہمیں بہت تعجب بھی ہوا کہ وہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں روکنے کی، مگر روک نہیں پاتا، دن بدن بڑھ رہا ہے. تو بولے ہر سال ہم یہاں آتے اور ایک مزدور ہے بیچارہ غریب ہے، تو اس کو ہم لوگ رکھ لیتے 12 دن دیں گے لانا کچھ کام کرنا، تو اس کو ہم اچھی طرح وہ بھی دے دیتے تھے، اس کا بھی کام بن جاتا تھا اور ہمارا بھی اچھا رہتا تھا. مزدور تھا.
تو بولے اس کو کچھ نہیں تو انسان سمجھا بجھا کر کے 40 دن کی جماعت میں بھیجت دیا کہ کم سے کم اس میں تو نہ رہے. یعنی روکنے کے بھی انداز دیکھیں. تب مجھے اعلیٰ حضرت کی یہ شعر اور قرآن کی آیت، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے شعر قرآن کی آیت کے بغیر تو ہوتے نہیں ہیں، تو پھر حدیثیں اور سہیل کی یہ نعت یہ سب ملا کر کے میں نے جو ہے کہا کہ آج اس تعلق سے میں بتاؤں تاکہ ہمارے بھی دل و دماغ صاف ہو جائے. اور میں بہت ہی نرم انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوسری محنت جو ہے دوسرے انداز سے کریں. ہمارے سماج میں بہت ساری خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. جس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہو تو اللہ کے سامنے لڑنے کی کوشش نہ کریں. توجہ ہے، اس لیے کہ حضور کے ذکر کو ہم نہیں بڑھاتے، اور کوئی حضور کے ذکر کو بڑھا کر کے بڑھا نہیں سکتا حضور کو. حضور تو پہلے ہی سے بڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو ایک دن جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ. حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیف رفعت ذکری، میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، جبریل امین کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جعلت تمام الایمان بذکرک معی اذا ذکرت معی فمن ذکرک ذکرنی. پیارے میں نے تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ایمان کی نشانی بنا دیا ہے. بلند آواز سے ایمان کی نشانی بنا دیا ہے. تو پھر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ تمہارے ذکر کو ایسا ملا دیا ہے، ایسا ملا دیا ہے کہ جس نے آپ کو یاد کر لیا ہے پیارے مصطفیٰ اس نے مجھے یاد کر دیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی، پیارے جس نے آپ کو یاد کر لیا. اپوزٹ نہیں ہے، عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی. اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. تو فمن ذکرنی ذکرک، پیارے جس نے مجھے یاد کر لیا نا اس نے آپ کو یاد کر لیا. ایسا نہیں فرمایا. ایک ہے یا اللہ، ایک ہے یا رسول اللہ. ذرا بلند آواز سے یا اللہ اور یا رسول اللہ. اگر یہ فرمایا ہوتا کہ فمن ذکرنی ذکرک، یعنی جس نے مجھے یاد کر لیا اس نے آپ کو یاد کر لیا، تو یہ ہوتا یا اللہ. تو پھر یا اللہ میں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے نہیں ہے. تو فمن ذکرک ذکرنی، پیارے جس نے آپ کو یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا. تو یا اللہ کہنے والا یہ دونوں کو یاد کرنے والا نہیں ہوا، اگر جس نے ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا اس نے اللہ کو بھی یاد کر لیا اور اس نے رسول اللہ کو بھی یاد کر لیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اور فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور پھر جب اللہ بڑھائے تو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ تو دوسرے شعر میں فرماتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ حضور کا ذکر، حضور کی میلاد، یہ چرچے کیوں نہ کریں کہ ہر جو ہے کیا کہتے ہیں بھائی ثبوت ہوتا ہے نا، ایک کپوت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی تھوڑا مجھے بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ثبوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کا کہا مانے. اور کپوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کا کہا نہ مانے. اب ہم الحمدللہ ثبوت ہیں کہ آدم علیہ السلام کا آخری ٹائم ہوا. ذرا بلند آواز سے کہتا ہے آدم علیہ السلام کا آخری ٹائم ہوا. تو حدیث میں ہے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اقبل آدم علی ابن شیث فقال اے بنی انت خلیفتی من بعدی فخذها بعمارة التقوى والعروة الوثقى فكلما ذكرت الله فاذكر الى جنبه اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری ٹائم ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام کی طرف حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے اور خاص وصیت کرتے ہوئے فرمایا بیٹے میرے بعد میرے خلیفہ تم ہوں گے
اور یاد رکھیے آدم علیہ السلام کے اتنے بیٹے ہوئے، آپ کی اتنی اولاد ہوئی، مگر آدم علیہ السلام کے خلیفہ حضرت شیش ہوئے، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی کا نور حضرت شیش علیہ السلام کی پیشانی میں پہنچا۔ یہ نور مصطفیٰ، یہ جو امانت کے طور پر تھا، وہ کسی بیٹے کے اس میں پہنچا ہے تو شیش علیہ السلام ہے۔ تو شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا میرے بعد خلیفہ تم رہو گے، میرے نائب تم بنو گے، اس خلافت کو تقوی اور پرہیزگاری، اللہ سے ڈر اور ساتھ میں مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑے رکھنا، اور ایک وصیت یاد رکھنا کہ جب جب اللہ کا ذکر کرنا تو ساتھ میں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر ضرور کر لینا۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے رأیت اسم محمد علی قوائم العشر مکتوبا وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالدِّينِ، کہ میں نے محمد رسول اللہ کا نام عرش کے ستونوں میں لکھا ہوا دیکھا، جبکہ میں اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ثم انی تبت السماوات فلما رفع السماوات موضعا الا وجدت اسم محمد مکتوبا علیہ۔ پھر اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اور پھر میں آسمان کی سیر کرنے لگا تو آسمان کے چپے چپے پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں ثم ان اسکننی ربی فی الجنہ، پھر میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا، تو فلم اور فی الجنت موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہ فی القصر وفی لجام الجنہ، ذرا بلند آواز سے، وفی نحور العور العین وبین اعین الملائکہ وعلی ورق سدرۃ المنتہی وعلی ورق شجرۃ الطوبہ۔ حضرت آدم کہتے ہیں پھر اللہ نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت کے ہر پردے پر، میں نے جنت کی ہر پتے پر، ہر درخت پر، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہی جو بڑا درخت ہے اس میں بھی میں نے ہر پتے پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے شجرہ طوبہ، یہ شجرہ طوبہ جنت میں وہ درخت ہے کہ جس کی جڑ حضور کے محل میں ہوگی، بلند آواز سے، اور اس کی شاخیں ہر جنتی کے محل میں ہوگی۔ یہ شجرہ طوبہ جو حضور کے محل میں ہے اور جس کی سب سے اونچی شاخ، حضرت فرماتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح القدس سے ایسی شاخ۔ حضور کی تعریف کرنی ہے، ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے دیا ہے تو اپنے محبوب کی تعریف کریں گا، سون کے پین سے لکھوں گا، چاندی کے پین سے لکھوں گا، میں بھاری پین سے لکھوں گا، ایک سے ایک۔ بھائی لکھائی تو 5 روپے والی سے بھی وہی ہونے والی ہے، صحیح ہے، اور کوئی اگر 5 لاکھ کی پین سے لکھے تو بھی، مگر اس سے جس کی شان میں لکھے، ایک جو ہے اس کی تعظیم، ایک اس کی اہمیت، تعظیم کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اہمیت۔ یہ 5 لاکھ کی قلم سے لکھا گیا، یہ وہ ہے جو 5 لاکھ کی۔ قرآن بہت سی جگہ ایسے ہیں کہ جو سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے، تو یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی کی نعت لکھنی ہے تو ان سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعت لکھنے والے کی مدد کے لیے مقرر فرمایا ہے، بلند آواز سے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ممبر بچھاتے، اور ایک مرتبہ ایک صاحب آئے حضور کے پاس، حضرت کعب، اور آ کر کے کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر لوگ جو ہیں بھٹکے وہ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے میں سمجھ گیا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ شعر کہنا اچھا نہیں ہے؟ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ تلوار سے بھی جہاد
اور اشعار کہہ کر کے زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، اور وہ جو زبان سے جہاد ہے، وہ جو زبان کی مار ہے، وہ ڈائریکٹ دلوں میں اترتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اب اے حسان تو بھی میری طرف سے انہیں جواب دے، ان اللہ تعالی یؤید بروح القدس، کہ حسان بن ثابت کی مدد اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے فرماتا۔ تو حضرت کعب جو پوچھنے آئے تھے نا، مجھے یاد آیا پوچھنے آئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر کوئی باندھا نہیں نا شعر کہنے میں؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا ابھی میں نے، یہ کون سے معلوم ہے؟ جنہوں نے پوری زندگی حضور کے خلاف اشعار کہے۔ مکے میں ان کا دھندا یہ تھا کہ حضور ہجرت کر کے گئے تو بعد میں یہ ایک کام کرتے تھے، شاعری کر کر کے حضور کے خلاف پڑھتے، حضور کے خلاف سب کو اکساتے۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے اعلان کر دیا یہ جہاں بھی ملے نا اس کو ختم کر دو۔ اب ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آئے، اور انہوں نے آ کر یہ پہلے تو مسئلہ پوچھا اور پھر بعد میں کہا یا رسول اللہ میں وہی ہوں۔ فرمایا میں نے معاف کیا، ذرا بلند آواز سے، میں نے معاف کیا۔ جب اتنا فرمایا میں نے معاف کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کی شان میں، ابھی تک خلاف، اب آپ کی شان میں میں نے کچھ اشعار کہے ہیں، اجازت ہو تو میں کہہ دوں؟ یہ قصیدے بانت، پورا جو قصیدہ آپ نے پڑھا ہوگا، بہت بڑا قصیدہ جو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے جی، وہ پورا قصیدہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا۔ اس میں ایک شعر تھا کہ جس شعر کو سن کر کے حضور نے اپنی چادر مبارک ان کو تحفے میں عطا فرما دی۔ وہ شعر کون سا تھا؟ ان الرسول نور، ذرا بلند آواز سے، ان الرسول نور یستضع بی، بے شک یہ رسول نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ محنت بسیف اللہ المسلول، کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک ہندی تلوار ہے، وہ چمکتی ہوئی تلوار ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ اشعار کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں کوئی یوں حمایت نہیں کر سکتا، مگر حقیقت میں حضور کی تعریف کر کے تعریف کرنے والا خود بلند ہو جاتا ہے۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، امام بوصیری فرماتے ہیں میں حضور کی نعت بیان کر کے، میں حضور کی تعریف کر کے میں حضور کو بڑھا نہیں سکتا، حضور کی نعت بیان کرتے کرتے میری تعریف ہونے لگتی ہے، میرا نام ہونے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا نعت نبی نے وہ بلندیاں بخشی کہ لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب روح الامین کے ذریعے سے تائید ہوتی ہے تو ان سے وہ شاخ مانگے جو شجرے طوبہ، حضور کے محل میں جو درخت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میں نے اس درخت کے پتے پتے پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے حوروں کی پیشانیوں میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ تو پیارے فرشتے ہر وقت جن کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تم بھی جب جب اللہ کا ذکر کرو ساتھ میں محمد رسول اللہ کا تذکرہ کر لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جھدل لگائیے پیارے تیری ہی داستان ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ آؤ ایک حدیث اور سناؤ، آج 3-4 حدیثیں اگلی کتابوں کی سنانی ہے، ذرا بلند آواز سے، تاکہ اگلی کتابوں میں حضور کا تذکرہ کیسے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت میں موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا اوحی اللہ تعالیٰ الی موسیٰ نبی بنی اسرائیل یا موسیٰ من لقینی وہو جاہد باحمد ادخلتہ النار، اے موسیٰ جو مجھ سے ملاقات کرے گا، اگلے پچھلے کوئی بھی مجھ سے ملاقات کرے اور میرے احمد پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، میرے احمد کو نہیں مانتا ہوگا، میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ ذرا بلند آواز سے، جو میرے احمد کو نہیں مانتا ہوگا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ممن احمد، مولا یہ احمد کون ہے، یہ احمد کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ما خلقت خلقا اکرم علی من،
کہ میں نے احمد سے بڑھ کر عزت والا مرتبے والا کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے. حالانکہ فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ اکبر. پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْتُ اسْمَهُ مَعَ اسْمِي فِي الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ أَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے موسیٰ، میں نے احمد کا نام اپنے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے عرش پر لکھ دیا ہے. وَإِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ حَتَّى يَدْخُلَهَا هُوَ وَأُمَّتُهُ. اور اے موسیٰ، میں نے جنت میں داخلہ، جنت میں ایڈمیشن سب پر حرام کر دیا ہے کہ جب تک میرا محبوب اور اس کے امتی پہلے داخل نہ ہو جائے جنت میں کوئی دوسرا جا نہیں سکتا ہے. آنے میں سب سے آخر میں اور جنت میں جانے میں سب سے پہلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائیں نہ جب تک غلام، خل ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں دو. پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جب احمد کا تذکرہ سنا، کیا سنا؟ احمد. تو فوراً کہنے لگے کہ ومن احمد، یہ احمد کون ہے؟ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احمد کے ساتھ امت کا بھی ذکر سنا تو فوراً کہنے لگے ومن امتہ، مولا اس کی امت کون ہے؟ یہ کیسی ہے؟ ہمیشہ پورے دن رات میں ایک مرتبہ تو الحمدللہ کہنا. ابھی بھی بیٹھ کر کے کہہ دیجیے الحمدللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگلی کتابوں میں ہمارا ذکر ہے اور قرآن میں اگلی امتوں کا بھی ذکر ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اگلی کتابوں میں ہمارا ذکر ہے تو صرف تعریف کے ساتھ، صرف جو ہے بھلائی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ ہماری تعریف ہی ہے. کہیں بھی توریت میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نشانیاں بیان فرمائی ہے، چاہے نماز کے تعلق سے ہو، چاہے حضور کی تعریف کے تعلق سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اچھی اچھی تعریفیں، اچھے کلمات بیان ہوئے ہیں. قرآن میں اگلی امتوں کے تذکرے ہیں مگر ساتھ میں ان کی نافرمانیاں، نبی کے ساتھ زیادتی، نبی کی نافرمانیاں، اللہ کی نافرمانیاں، ان سب کا ذکر. ان کے عیب ہمارے سامنے آ گئے مگر ہمارے عیب کسی کے سامنے نہیں. کل قیامت کے دن بھی ساری امتوں کا حساب کھلم کھلا، اس امت کا حساب پردے سے ہوگا. اعلیٰ حضرت کے بھائی فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پہ نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو. اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر. ذرا اپنے آپ کو پہچانے. انشاءاللہ کبھی اس وقت میں نے اس پہ پہلے گفتگو کی تھی مگر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس تعلق سے بھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ومن امت، یہ احمد کی امت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الحمادون وذکر صفتہم. بہت ساری صفتیں بیان ہوئی اور فرمایا احمد کی امت زیادہ سے زیادہ حمد کرنے والی ہے، زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والی ہے. یہ حمد کرنے والی امت ہے. ذرا بلند آواز سے. یہ آج، یہ 12 دن، یہ پورا مہینہ، یہ سال بھر، یہ جو بھی محفل میلاد ہیں اصل میں حمد ہی کا نام محفل میلاد ہے. ہم اللہ کا شکر ہی ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. ہم اس لائق نہیں مگر اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے چنا اور ہمیں محبوب عطا فرمایا تو ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. مسجد نبوی میں محفل جمی ہوئی ہے. ذرا بلند آواز سے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقتی من اصحابی. حمد کرنے والوں سے کڑی جوڑ رہا ہوں تاکہ حمد کرنے والوں سے کڑی جڑ جائے کہ ہم بھی حضور کی آمد پر حمد کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں. حمد کا معنی شکر ادا کرنا، ہم شکر ادا کر رہے ہیں. تو اب یہ کڑی کہاں سے ملی ہوئی ہے تاکہ سمجھ میں آ جائے اور بیچارے محنت دوسری جگہ کرے. مجھے تو کیا خالی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دوسری جگہ محنت کرے تو اچھی بات ہے، برابر ہے. بہت ساری برائیاں، بہت سارے کفر و شرک سب پھیلے ہوئے ہیں.
ایک ہی پہ کائے کو زور دیتے ہیں؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے. 125 سال سے فتوے چل رہے ہیں اور جتنے فتوے زیادہ اتنے ہی نبی کے چلتے زیادہ. تو کائے کھوٹے کھاٹی محنت کرنے کی. صحیح ہے جی. تو یہ بھی میں خالص ایک بھائی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو جائے کہ سب ایک ہی ہو جائے. سب حضور کی میلاد کرنے والے ہو جائیں, سب حضور کو مرتبے کے ساتھ ماننے والے ہو جائیں. تو یہ حضور کو مانتے تو ہیں, مانتے ہیں. مانتا تو ابو جہل بھی تھا, وہ محمد ابن عبداللہ مانتا تھا. صحیح. کیا مانتا تھا؟ محمد ابن عبداللہ, محمد الرسول اللہ. حضور کو ماننا ہے تو کمالات کے ساتھ ماننا ہے. حضور کو ماننا ہے تو اللہ نے جیسا مقام دیا ہے ویسے ماننا ہے. حضور کو خالص ایسا نہیں ماننا ہے کہ بس آئے تھے, اللہ نے ایک پیغام دیا تھا, دے کے چلے گئے. نہیں, آپ ان حدیثوں میں حضور کا مقام دیکھو. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر جمعہ میں موقع ملا تو میں حضرت آمنہ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے مقام اللہ تعالیٰ نے حضور کو پہلے ہی سے عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں صحابہ کی جماعت کے پاس سے گزرے. یہ نسائی شریف میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. مسلم اور مشکات کے الفاظ میں منّا علینا بھی اور نسائی کے الفاظ میں منّا علینا بک. یہ تینوں میں فرق کے ساتھ بتا دیتا ہوں. بیٹھ کر اللہ کے رسول گزرے اور صحابہ سے پوچھا ما جلسکم, کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا دین الاسلام ومن علینا بک. یا رسول اللہ, ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی, ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی حمد و ثنا کرنے, اس کا شکر ادا کرنے بیٹھے اس بات پر کہ اللہ نے اسلام جیسی دولت عطا فرمائی. ومن علینا بک, اور آپ کو ہم میں بھیج کر اللہ نے جو احسان فرمایا, سبحان اللہ, اللہ نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اللہ ما اجلسکم الا ذلک, خدا کی قسم کھاؤ اس کے لیے بیٹھے ہو. اب صحابہ بھی اللہ ما جرنا الا بذلک, یا رسول اللہ قسم خدا کی ہم اسی لیے بیٹھے ہیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا ذکر کریں, ہم اللہ کی یاد کے لیے, اللہ کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں. اب حضور فرماتے ہیں نرمی سے واللہ انی لم استحلکم تہمتا ولکن اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ, میں نے کوئی تہمت لگانے, الزام لگانے کے لیے تمہیں قسم نہیں کھلوائی ہے. بات یہ ہے کہ میں تو حجر عائشہ میں تھا, میں تو اپنے کمرے میں تھا. یہ سدرہ کے مکین جبریل امین میرے پاس آئے, انہوں نے آ کر کے مجھے خبر دی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. یہ تمہاری محفلیں پہلے بھی لگتی تھی مگر آج کی محفل ایسی انوکھی محفل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے, فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لو میں نے اپنا محبوب غداروں میں نہیں بھیجا ہے, وفاداروں میں بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سرکار کی آمد. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتا؟ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ نماز فرض کی, اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ اسے روزے دیے, اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا نہیں, فرمایا اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا. اچھا اب میں کہتا ہوں بات اتنے کلیئر ہے تو کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی منائے نہ منائے, کوئی کچھ کہے نہ کہے, اللہ نے احسان کس پہ فرمایا؟ ذرا بلند آواز سے, میں نہیں بولوں گا, آپ مومنوں پہ. کس پر؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. تو جس پر احسان ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. میرا فیصلہ نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ. ٹھیک ہے, تو اب ساری مغز ماری ختم. پھر بھی اگر کسی کو چیڑ ہو کیوں کرتے ہیں تو بس اعلیٰ حضرت کی زبان میں جواب دیجیے. قرآن سے بھی ثابت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ثابت ہے, صحابہ سے بھی ثابت ہے, سب سے ثابت ہے. مگر پھر بھی کیوں کرتے ہیں تو خاک ہو جائیں آدو جل کر, مگر ہم تو رضا جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے. اچھا
ایک حدیث اور سناؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حدیث بھی بڑی پیاری ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. یہ تو آپ نے سنائی ہے. مگر خالص میں الفاظ کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ مسلم شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے منڈے کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ہر ہفتے ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے؟ تو حضور نے فرمایا یوم فیہ ولدت و یوم انزل علی. کہ پیر کا دن وہ ہے کہ پیر ہی کے دن میں پیدا ہوا اور پیر ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی. اس لیے ہر پیر کو روزہ رکھ کر کے اسے منا رہا ہوں. ہم تو یہاں مہینے 12 دن سال بھر کے چکر میں ہیں. حضور تو ہر ہفتے اپنا میلاد منا رہے ہیں. کلیئر ہو گیا. اس سوال کا جواب بھی کہ حضور نے منایا یا نہ منایا. حضور نے منایا یا نہ منایا یہ بھی کلیئر ہو گیا. صحابہ نے منایا یہ بھی کلیئر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. محبوب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں سے کہہ دو کہ خوشی منائیں. بلند آواز سے یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ جمع کرتے ہیں نا اس سے بھی بہتر ہے. میں نے آیت اور ترجمہ پیش کر دیا ہے. تفسیر انشاءاللہ جمعہ کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ آ جائیں ٹائم سے بیٹھ کے. جی کچھ تو ادھورا چھوڑنا چاہیے نا فرید بھائی. ہاں تاکہ کچھ تو انشاءاللہ شوق پیدا ہو. اور مجھے امید ہے بلکہ مجھے اب یقین ہونے جا رہا ہے الحمدللہ آپ حضرات کے اندر وہ شوق ہے کہ اب مجھے یہاں تقریر کرنی پڑتی ہے تو مجھے بھی دیکھنا پڑتا ہے بھائی. ہاں مجھے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ماشاء اللہ یہ علم یہ شوق یہ ذوق بس انشاءاللہ چاہتا یہ ہوں کہ ہر جوان کے اندر قرآن حدیث ان سب کا شوق پیدا ہو جائے. ایک چیز میں نے اس سے پہلے بتائی تھی آج دوہرا دیتا ہوں کہ اپنے موبائل میں میموری کارڈ میں سنی علماء کی تفسیر روزانہ ایک ایک رکوع سنا کریں. کل کی بات ہے کل امتحان ختم ہوا اور پروگرام ختم ہوا تو میں بیٹھا ہوا تھا تو حافظ ربیع اللہ صاحب ایک لائے بڑے یہ صاحب باہر کے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب 89 میں انتقال کر گئے. کب؟ 89. ہم نے کوئی وراثت تقسیم کی نہیں. اللہ نے دیا وہ تھے ہم سمجھے کہ وہ تو جیسے ہوتا ہے ویسے اس نے اس کی شادی ہو گئی اس میں اس کی شادی ہو گئی اس نے اس کو دے دیا ویسے ہو گیا. مگر اب جب قرآن کی تفسیر سنتے سنتے احساس ہوا کہ قرآن نے تو اتنا سب بیان کیا ہے سب کے حصے بھی مقرر ہیں. اس کو اتنا دینا ہے اس کو اتنا دینا ہے اور پھر یہ تو ہمارے والد صاحب قبر میں عذاب میں گرفتار ہوں گے. تو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سن کر کے احساس ہوا کہ والد صاحب کو قبر میں عذاب نہیں ہونے دینا ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہ کل کی بات ہے. تو اب آپ سوچئے کہ قرآن اگر ہم آج اردو عربی پڑھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں کہ نہیں. موبائل تو سب کے جیب میں ہے کہ نہیں. اور سنی اور عالم کی تفسیر میں نے نام بھی دیا تھا ہر جگہ موجود ہے. مفتی آصف عبداللہ صاحب کی تفسیر اتنے بڑے اخلاق والے ہیں میرے تو خاص دوستی ہو گئی ان سے. اتنے ماشاءاللہ اخلاق والے اور اتنے بڑے عالم ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. اکثر فجر میں میرے ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو اب یہ ایک ایک لفظ کی تفسیر اس انداز سے کر رہے ہیں اسے آپ سنیے. روزانہ ایک ایک دو دو رکوع سنیے. باہر جائیں اپنے اس میں لگا لیں. میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت قتل کرنے کے ارادے سے چلنے والے حضرت عمر کی زندگی کو بدل دے وہ قرآن کی آیتیں ہماری بھی زندگی کو بدل سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام عطا فرمایا. اب عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی توریت زبور انجیل تینوں کی ایک ایک آیتیں پیش کر دوں بات ختم کر دوں. آج جو انجیل نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی. یا عیسیٰ ان آمن بمحمد ومر من ادرک من امتک
اَيُّؤْمِنُ بِي، ایسا میرے محبوب پر ایمان لاؤ اور اپنی امتیوں میں سے جو بھی ان کا زمانہ پائے ان سے کہو کہ ضرور ایمان لائے. ذرا بلند آواز سے کہ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، ایسا اگر محمد نہ ہوتے، میرا یہ محبوب نہ ہوتا، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، میں جنت و دوزخ کسی کو پیدا نہ کرتا. دوسرے ایک حدیث میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَأَعْرَفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے پیارے اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا اور دنیا والوں کو پیدا نہ کرتا. میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری بارگاہ میں آپ کا جو مقام ہے وہ ان کو دکھاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بارگاہ میں آپ کا جو مقام ہے، ذرا بلند آواز سے، کیسا مقام ہے؟ یہ حضور آئے تو دنیا والوں نے دیکھا کہ حضور کی چاہت ہوئی، قبلہ بدل جائے تو بدل گیا. کل قیامت کے دن حضور کی چاہت ہوگی کہ سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں. ذرا بلند آواز سے. تو اب حضور کی چاہت پر فرشتوں کو بھی حکم ہوگا ان کا کہاں مانو. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام، بات پہ بات آئی کہہ دو، آدم علیہ السلام عرش کے نیچے کرسی پر بیٹھے ہوں گے کل قیامت کے دن. عرش کے نیچے کرسی پر بیٹھے ہوں گے آدم علیہ السلام، اور فرشتے ایک حضور کی امتی کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی، حدیث میں فوراً آدم علیہ السلام اس امتی کے لیے کرسی چھوڑیں گے اور حضور کو تلاش کریں گے، اور حضور سے جا کر کے ملاقات کر کے آدم علیہ السلام کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. ذرا بلند آواز سے. اچھا ہم سارے نبیوں کے پیارے ہیں. کوئی ایک کیس ہو، کسی پر کیس ہو، تو اب اس میں جو اس کا گواہ ہو تو گواہ کی وہ قدر کرے گا کہ نہیں؟ ہمارے لفظ میں کہتے ہیں گواہ کو تو سچوے گا کہ نہیں بھائی، کہ گواہ کی قدر ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سارے نبیوں کے لیے گواہ بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر گواہی پیش کرے گی یہ امت. اور 5ویں پارے کی ایک آیت ذہن میں آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَاكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. دونوں کو ملاؤ. دوسرے پارے کی 5ویں پارے کی آیت. تو مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا، اگلی امتوں سے، کیا میرے طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہیں میرا حکم پہنچانے والا کوئی نہیں آیا؟ تو اگلی امت سراسر جھوٹ بولے گی. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا خوشخبری دینے والا آیا ج نہیں. اگر کوئی آیا ہوتا تو ہم بتوں کو نہیں پوچھتے، ہم تیری عبادت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کو بلائے گا، میں نے پیغام دیا تھا تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ انبیاء کہیں گے مولا تو گواہ ہے، ہم نے پہنچایا ہے. کہیں نہیں، یہ بتاؤ تمہاری گواہ کون ہے؟ کون گواہ ہے؟ تم گواہی یہاں پہ پیش کرو کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا ہے. انبیاء اس امت کے علماء صلحاء نیکوں کو وہ گواہی میں پیش کریں گے، یہ امت گواہی پیش کرے گی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیسے ہوگا اے محبوب، کیسی حالت ہوگی؟ ہر امت پر ایک گواہ ہم پیش کریں گے. تو جب یہ امتی گواہی دیں گے تو اگلے امت والے کہیں گے تم تو آئے ہو بعد میں، تم کو کیسے پتا چلے؟ تم تو بعد میں آئے ہو، تم ہمارے زمانے میں تو تھے نہیں. اللہ فرمائے گا پھر تم کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے میرا پیغام پہنچایا ہے؟ تو یہ امت کہے گی مولا ہم کو ہمارے نبی نے بتایا ہے. بلند آواز سے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا، ہمیں ہماری کتاب نے بتایا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، ہم اس پر یقین رکھ رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب ان سب پر آپ کی گواہی ہوگی، ان سب پر آپ کی گواہی ہوگی. اللہ تعالیٰ محبوب کو بلائے گا، محبوب یہ تمہاری امت صحیح گواہی دے رہی ہے. کہاں مولا؟ اب دیکھیے اگلی امت کے لوگ اس امت پر تو اعتراض کریں گے، مگر جب حضور پیش کر دیں گے
تو اگلی امت میں سے کوئی یہ نہیں بول سکے گا کہ آپ تو بعد میں آئے ہو. واہ واہ صحیح. اگلی امت میں سے کوئی یہ نہیں بول سکے گا کہ آپ تو بعد میں آئے ہو. ان سب کو بھی معلوم ہے آئے بھلے بعد میں, اگلوں کو بھی جانتے ہیں, پچھلوں کو بھی جانتے ہیں. عالم ارواح میں سے اللہ تعالیٰ نے نور بنایا تب بھی ہر چیز کو جانتے تھے. کسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں بلند آواز سے, کسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. بیٹھ کے میں آج ایسا لگ رہا ہے جیسے درسگاہ میں بیٹھ گیا ہوں. آیت میں آیت ذہن میں آ رہی ہے. بیٹھ کے تو کہہ یہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا, عیسیٰ جو بھی تیرے جو ہے امتیوں میں سے احمد کی ملاقات کرے اس سے کہو ضرور ایمان لائے. اگر احمد نہ ہوتے, محمد نہ ہوتے, میں آدم کو پیدا نہ کرتا, میں جنت و دوزخ کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ انجیل کی ایک آیت آخری جو لائن ہے وہ سنو. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اے عیسیٰ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاسْتَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ. اے عیسیٰ میں نے عرش کو پانی کے اوپر جو ہے بنایا, تو پانی کے اوپر جب عرش بنا تو عرش ہلنے لگا, عرش بے چین ہونے لگا, عرش میں اضطراب پیدا ہوا, وہ ہلنے لگا, اسے قرار نہیں تھا. اور میں نے جب اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا فسکنا, اس کی بے چینی دور ہو گئی, اسے قرار پیدا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں, ذرا بلند آواز سے, اللہ نے اپنے محبوب کے نام میں وہ جو ہے برکت رکھی ہے, وہ سکون رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. دیکھو میں کدھر سے کدھر چلا گیا مگر مجھے یاد آ گیا. آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام جو ہے وہ اٹھ کر کے حضور کو ڈھونڈیں گے اور اس امتی کے تعلق سے خبر دیں گے کہ آپ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حضور تشریف لائیں گے فرشتوں کے پاس, تو اس کو گھسیٹتے ہوں گے. کہا کیا بات ہے, اسے چھوڑ دو. کہا یا رسول اللہ اس کا نام عمل تولا گیا, اس کے گناہ کا پلہ بھاری ہو گیا, نیکیوں کا پلہ بہت کم, نیکیاں ہے ہی نہیں. یا رسول اللہ خدا کا حکم ہوا, ہم تو اللہ کے حکم پر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے فرمایا تھا کہ سنرضیک فی امتک ولا نسوک. پیارے ہم تجھے تیری امت کے بارے میں اتنا دیں گے کہ راضی ہو جاؤ گے, تمہیں ہم ناراض نہیں کریں گے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیارے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے. مولا اسی وقت میں نے جبریل امین سے کہا تھا کہ میرا ایک امتی بھی اگر جہنم میں رہا تو میں راضی نہیں ہوگا. مولا تیرا وعدہ ہے, پروردگار اس میرے امتی کو بخش دے. فوراً فرشتوں کو آواز آئے گی اطیعوا محمدا, میرے محبوب کا کہا مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کا کہا مانو. جیسے ہی یہ حکم آئے گا فرشتے پھر سے ترازو لائیں گے اور پھر سے اس کے جو ہے گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا, نیکیوں کا پلہ ہلکا. اب حضور کے سامنے تولا جا رہا ہے. حضور آہستہ سے جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے. اتنی سی پرچی ہوگی, بس نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی بخش دیا گیا, بخش دیا گیا, جنت میں لے جاؤ. فرشتے خوشی خوشی جنت میں لے جاتے ہوں گے. اب وہ کھڑا ہو جائے گا, فرشتوں سے کہے گا مجھے ذرا بات تو کر لینے دو. جنہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے پہچان تو لینے دو. کہا آپ کون ہیں جنہوں نے اس عالم میں میری مدد فرمائی ہے؟ کہا میں ہی تیرا وہ نبی ہوں. میں ہی تیرا نبی ہوں, میں ہی محمد ہوں. ہاں ہاں سن, یہ جو میں نے پرچی ڈالی ہے یہ تیرا وہ درود پاک تھا جو تو جو ہے دنیا میں مجھ پر پڑھا کرتا تھا. یہ رائے گا نہیں گیا ہے, ضائع نہیں گیا ہے, میں نے سنبھال کے رکھا ہے. اسی درود کی برکت سے تیرا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. پورے نقشے کو اعلیٰ حضرت کھینچ رہے ہیں. لقمہ دینا میں بھول جاؤں تو بے بسی ہو جب مجھے پرشش اعمال کے وقت. پورا واقعہ سامنے رکھو. اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچ رہے ہیں. بے بسی ہو جب مجھے پرشش اعمال کے وقت. دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے,
کیا ہے؟ کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور، ہاں کوئی دیکھو کیا شور ہے، ہوگا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بےتاب، یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے بسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے۔ یوں ملائک کرے معروض کے آقا ایک مجرم ہے، اس سے پرشش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے اور دفتر اعمال کے ہیں پیش، اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے، آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہ، رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یاد میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائکہ ہو اشارت ٹھہرتا کیا ہے، کس کو تم مرید آفات کیا جاتے ہو، ہم بھی تو آگے ذرا دیکھیں کہ تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لوگوں آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جان تنے بے جامے آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپانے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہے ہم، حکم والا کی نہ ہو تعمیل زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے بعد، چشمے بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، اے رضا جانے عنادل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور آخری زبور والی آیت بھی سنا دوں تاکہ توریت انجیل اور زبور یہ سب بھی جو ہے مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ قرآن کی آیتیں تو میں نے پہلی تقریر میں سنائی تھی، تو چاروں کتاب کی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ذرا بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر۔ بند تو نہیں ہو گئی جی جی مجھے جو ہے اصل میں یاد بھی نہیں رہتا، کل اچانک پرسوں ایک پیٹلا جا رہا تھا تو دیکھا، حالانکہ آج کا پروگرام تو یہاں دیا تھا، سوچا تھا کہ کل راجستھان جانا ہے تو آرام کروں گا، دیکھا تو احمد آباد سے بھی پوسٹر ہے اس میں میرا نام ہے، تو میں نے فون کر کے پوچھا تو بولے آپ نے دیا تھا، بولا ٹھیک ہے تو پہنچیں گے صاحب، دیا تھا تو خیر بہر کے مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ تو زبور کی جو ہے وہ آیتیں سنیں۔ او اللہ تعالیٰ فی الزبور یا داؤد انہو سیاتی بعدک صادقا نبیا من اسمو احمد و محمد لن اغضب علیہ ابدا ولا یعصینی ابدا۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہ آیت نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرماتے ہوئے اللہ فرماتا اے داؤد ان قریب تمہارے پاس وہ نبی آئیں گے جن کا نام احمد و محمد ہوگا، لن اغضب علیہ ابدا، کبھی میں ان سے ناراض نہیں ہوں گا، ذرا بلند آواز سے، ولا یعصینی ابدا، کبھی وہ میری نافرمانی بھی نہیں کریں گے، میں بھی ناراض نہیں ہوں گا اور کبھی وہ بھی میری نافرمانی نہیں کریں گے۔ امتہ امت مرحومۃ، اس کی جو امت ہوگی وہ امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی ہی امت ہے۔ ذرا بلند آواز سے، ہم کہتے ہیں مرحوم حنیف بھائی، مرحوم فلاں بھائی، اس کی امت امت مرحومہ ہوگی۔ اور آتیتم النوافل مثل ما آتیت الانبیاء وافترضت علیہم الفرائض مثل ما افترضت علی الانبیاء والمرسلین حتی یاتون یوم القیامہ نورہم مثل نور الانبیاء۔ اس امت کا ذکر سنو، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے داؤد اس کی امت امت مرحومہ ہوگی، میں ان کو وہ نوافل دوں گا جو میں نے نبیوں کو دیے ہیں، ذرا بلند آواز سے، اور میں ان کو وہ فرائض دوں گا جو میں نے انبیاء و مرسلین کو جو فرائض دیے ہیں وہ دوں گا۔ اور اے داؤد یہاں تک کہ وہ فرائض و نوافل پر عمل کرتے کرتے قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کا نور نبیوں کے نور کی طرح چمکتا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا یا داؤد انی فضلت محمدا و امتہ علی الامم کلی، اے داؤد میں نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت کو ساری امتوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر آخری بات کر لوں کہ اللہ نے کیا فرمایا،
کہ نبیوں کو جو نوافل دوں گا وہی اس امت کو، نبیوں کو جو فرائض دوں گا وہی اس امت کو. تو کہیں کسی بھی کتاب میں آپ لوگوں نے پڑھ تو نہیں لیا ہے کہ اگلے انبیاء خالی جمعہ جاتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ہے. تو جو لوگ جمعہ آتے ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں 5 ٹائم کی نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے. وہ حدیث تفصیل سے میں نے بیان کی تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگوں نے کہیں حاشیہ واشیہ دیکھ لیا ہو؟ سائڈ کی وہ لکیر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاشیہ کہتے ہیں. تو کوئی حاشیہ دیکھ لیا ہو کہ اس میں یہ ہو کہ بھئی جمعہ جاتے تھے، ایسا تو نہیں ہے. تو جب ایسا نہیں ہے تو اپنے بھی جمعہ نہیں جانا. میں تو کہتا ہوں 5 ٹائم میلاد منانے والے ہو جاؤ. نواز سے 5 ٹائم میلاد منانے والے ہو جاؤ. حضور کی آمد کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ یہ سر کسی غیروں کے آگے نہ جھکے، یہ سر جھکے تو پروردگار کے آگے جھکے. 5 ٹائم میلاد منانے والے ہو جاؤ. 5 ٹائم جو ہے یہ مکمل طور سے سن امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. الحمدللہ نمازی پڑھتے جا رہے ہیں، مگر مسائل کے ساتھ ہم نماز جو ہے پڑھیں، سیکھیں. اللہ تعالی ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.